السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی یوسف صاحب. جی 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 جی. اچھا مفتی صاحب، میں میری ویب سائٹ ہے www.central-mosque.com. جی جی جی. تو اس کی طرف سے وفاق العلماء کو ہم نے ایک درخواست بھیجی تھی کہ علماء سے کچھ ہم نے چاند کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. تو مفتی صاحب اگر آپ کے پاس 15-20 منٹ ہوں تو بات شروع کریں. اگر ضرور فرمائیں ضرور فرمائیں. تھوڑی سی مفتی صاحب میں اس کی تمہید ذرا بات سے پہلے میں ہمارے سامعین کے لیے جی جی جی. کہ یہ چاند کا مسئلہ پوری دنیا میں، یہ پوری دنیا میں، دنیا کے کافی ملکوں میں، برطانیہ میں بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کافی ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے بھی کام کیا ہے، لکھا بھی ہے آپ کے بیانات بھی ہیں، ٹی وی پہ بھی آپ کے 3-4 پروگرام ہیں. تو اس سلسلے میں یہ انٹرویو 10-15 سوالات پر مبنی ہے جو کہ خاص سوالات ہیں، تاکہ لوگوں کو مطلب یہ 15-20 منٹ کے اندر اس مسئلے کا جو اصل نقطہ ہے وہ سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ توفیق دے مجھے بھی انشاءاللہ. تو اس وقت مفتی صاحب آج 3 جولائی جمعے کا دن ہے اور لندن میں اس وقت 3 بجے ہیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو مفتی صاحب تو بات شروع انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. اب اصل سوالات کی طرف آتے ہیں. جی جی جی. مفتی صاحب بچپن سے ہم اردو میں یہ الفاظ سنتے آئے ہیں، رویت ہلال، رویت ہلال. جی جی جی. یہ رویت کس زبان کا لفظ ہے، اور اگر عربی کا لفظ ہے تو قرآن حدیث میں یہ لفظ آتا ہے، اور اس کا اصل مطلب اور معنی کیا ہے؟ ہاں یہ قرآن حدیث ہی آتی ہے. قرآن حدیث سے فقہا نے یہ لفظ کو وجود میں لائے. یہ ہے کسی فقہی عبارت کی بات صرف نہیں ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. حدیث میں مشہور ہیں، بخاری مسلم تمام کتابوں یہ حدیث میں موجود ہے. سمو ررویت ہی آپ نے سنے ہوں گے. ررویت ہی، ررویت کیا چیز ہے؟ اسی کا نام ہے. اور قرآن میں چلے جاؤ، یسألونک عن الاہلہ. جی ہلال ہوتا ہے، ہلال جب بنتے ہیں تو انسان رویت ہوتا ہے، دیکھتے ہیں. جی قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے اقوال سے بھی ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے بھی ثابت ہے. رویت ہے، اسی کو رویت کہتے ہیں کہ جب ہلال بن جائے. جی جب ہے چاند پیدائش ہوتی ہے، چاند پیدائش کے بعد تقریباً 20 گھنٹے گزرنے کے بعد زمین میں رہنے والی انسانوں کو دیکھنے کے لائق ہو جاتا ہے. اچھا. اور وہ جب ہے ایک ہلال کا شکل ہو جاتا ہے تو اس وقت ہے اسی کو جب انسان کی نظر جب پڑتی ہے تو اس کو ہلال کہیں گے، اس کو رویت کہتے ہیں. اچھا. تو رویت کے مطلب ہمارے جو بزرگ ہیں اور ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے رویت کا مطلب دیکھنا ہی لیا ہے. دیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی جا کے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیگائی چاند دیکھنے کے رواج کے بیگائے ایسے ہی اندازے سے ایک مہینہ کو شروع کیا، ایک بھی حدیث نہیں. اچھا. اسی طرح صحابہ کے زمانے میں چاند کو دیکھے اندازے سے پہلی تاریخ شروع کر دیا ہو، ایسے کچھ نہیں، اندازہ نہیں ہے اس میں، ایسے کوئی ثبوت نہیں ہے. بلکہ دیکھنے کے بارے میں اہتمام کرنے کا آپ سمجھے حدیثیں ہیں. تم نے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرو، خاص طور پر شعبان کے مہینوں میں، ذوالحجہ کے مہینوں میں بہت زیادہ یعنی عوامی پیمانے پر 12 مہینے کا بعد عوام تو نہیں کریں گے، لیکن علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہر مہینے کے چاند کو دیکھ کر صرف رمضان اور عید کے مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ چاند کا مسئلہ ہے. مثلا ایک عورت جس کا ہسبینڈ انتقال ہو گیا، آپ سمجھ لو ان کو شریعت کیا کہتے ہیں؟ حدیث کے مطابق 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا ہے. عدت میں بیٹھنا ہے. اس کو آپ 4 مہینے کو کیسے لگائیں گے؟ یہ اسلامی انگریزی تاریخ تو نہیں ہے نا، چاند کے حساب سے. اچھا علماء نے یہ چاند دیکھنے کا رواج کو اپنی ذمہ داری سے ہٹا دیا ہے، تو یہ عورتوں کے مسئلے میں بھی گڑبڑ ہوگا چاند کی وجہ سے. جی بے شمار چیزیں ہیں. جی اسی طریقے سے روزہ کا دن کا ایام ہے. آپ رمضان کے سوا بھی 3 دن 13، 14، 15 ہیں اسلامی من میں روزہ رکھنا، یہ سنت ہے. جی یہ تمام چیزیں شامل ہوتا ہے، اس میں تمام چیزیں ہمیں گڑبڑ ہوگا. اس لیے چاند کا باقاعدہ دیکھنے کا رواج، ان کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرام سے، ائمہ مجتہدین سلف صالحین سے 1400 سال سے امت میں چلتی آ رہی ہے. اگر اس زمانے میں کوئی شخص یہ کہہ دیں رؤیت کا مطلب ہے دیکھنا نہیں، اندازے سے بھی ہو جاتا ہے، تو انہوں نے قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عمل، صحابہ کرام اور سلف صالحین 1400 سال کی اجماع امت، اس کے امر پہ انہوں نے ٹھکرایا، ان کو انکار کیا، بلکہ یہ بڑے بدعتی اور یہ امت کا ایک میں سمجھتا ہوں. تو یہ مفتی صاحب اگر آج کل کے زمانے میں کوئی یہ کہے بھائی رویت کا مطلب ہے کہ چاند موجود ہے بس کافی ہے، تو یہ ایک نیا عمل انہوں نے شروع کیا. جی بالکل نیا چیز شروع کیا. امت میں 1400 سال میں نہیں ہے، نہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ حدیث کی تعلیم ہے. ایک شریعت کے اندر میں نیا چیز پیدا کیا. نیا چیز پیدا کرنے کے بارے میں رسول اللہ نے کتنے منع فرمایا. یہ تو قرآن سنت کی تعلیمات کو بالکل الگ کر دیا. اس لیے مفتی سعید صاحب پارمپوری نے باقاعدہ ان کے جو کتاب کے اندر میں ترمذی کی شرح ہے تحفۃ العلمائین،
جی جن نمبر 3 کے اندر میں باقاعدہ انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ جو سعودی عربیہ کے بارے میں، سعودیہ چاند کا سالہ نظام بدل دیا ہے جی اور پوری دنیا میں ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا ہے۔ اچھا ہر ملک میں کچھ لوگ بے عقلی کے ساتھ سعودیہ کے اعلان پر عمل کرتے ہیں اور مسلمانوں کے صفوں میں انتشار ہو جاتا ہے، جی ہو رہا ہے۔ اچھا مفتی صاحب نے ماشاءاللہ قرآن حدیث سے اس لفظ پر اور چاند کے نظام پر بڑی اچھی روشنی ڈالی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمارے حنفی فقہ کے اندر جی جی چاند کے بارے میں ہمارے فقہا کیا کہتے ہیں؟ ہماری ظاہر روایت کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ بھئی اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں ہے، ہمارے فقہ کی روشنی سے روشنی ڈالیے ذرا۔ اختلاف مطالع حنفیہ کے یہاں نہیں ہے، باقی ائمہ کے یہاں ہے یہ اس کا اختلاف کیا ہے۔ مطلب ہوا مفتی صاحب؟ لیکن اختلاف مطالع کا مطلب کیا ہے اس کو آپ سمجھنے کے لیے یہ قول ہے امام ابو حنیفہ تو یعنی حنفیہ کی طرف منسوخ کر دے، تو حنفیہ تو پچھلے 100 سال کا نہیں ہے نا، جی 1300 1300 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو ہے ان کے شاگردوں کا، ان کے زمانے کا خاص شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، امام محمد بن شیبانی رحمہ اللہ، ان حضرات کے زمانے کے دور کو آپ ماضی تاریخ میں چلے جائیں، وہ دور میں اسلامی ریاست کا جغرافی کتنا ہے آپ سوچ لیجیے۔ جی اس اعتبار سے دیکھیں گے اسلامی ریاست آپ جانتے ہیں کہ عرب کے ممالک ہے جو ابھی ہماری نظروں میں وہ ہے، اور ایک طرف ہے ہند کی زیادہ سے اسلام کی ریاست پہنچی ہے، مسلمان پہنچے ہیں ہند تک جی ہے نا، وہی ہے۔ اس حدود پر لیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ہے اختلاف مطالعے کا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اسلامی ریاست اتنا ہی تھا، نہ جاپان تک اسلام، نہ امریکن نہ کینیڈا تک ہے اس زمانے میں، نہ انگلینڈ تک ہے، بالکل ہے نا۔ یہ بات کو بھی اس لیے ہمیں وہ زمانے کا قول کو دیکھنا، اس زمانے میں اسلامی ریاست تاریخ کو بھی دیکھیں ایک طرف، ایک بات، اور دوسری بات یہ دیکھنا یہ چاہیے کہ یعنی قرآن میں فرما رہا ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یہ آیت کریمہ سے یہ پتہ چل رہا ہے چاند کے مطالعے میں اختلاف تو حقیقی ہے، یہ قدرتی چیز ہے، جی ہے نا، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ جی یسألونک عن الاحلہ کہہ دیا جمع کا صیغہ، اس سے کیا ہے جیسے ان کے جو ہے منزلیں گزرتے ہیں اور مطلب بھی بدلتا رہتا ہے، یہ تو حقیقت چیز ہے۔ لیکن اس زمانے میں اسلامی ریاست ایک محدود زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر میں جو منزلیں بدلنے حد اسلام نہیں پہنچی، اس لیے اور دوسری وجہ یہ اس زمانے میں اتنا یعنی خبریں پہنچانے کا ذرائع اتنا تیزی نہیں، نہ فون کا سسٹم، نہ کوئی ٹی وی اور ریڈیو کا سسٹم جس سے اتنا دنیا کے کونے تک خبر پہنچا سکے۔ جی اور اس زمانے میں اگر خبر بھی ہو جائے، کہیں جگہ میں چاند ہو بھی جائے، اور جہاں تک وہ خبر پہنچ جا سکتی ہے وہ تو مطلع کے اندر ہی ہوتا ہے۔ جی گھوڑے آپ دیکھیں حنفی فقہ کو حنفی بڑے بڑے جو محقق علماء جانتے ہیں، جی اتنے دوسرے تو نہیں سمجھ سکتے، جی اس لیے آپ دیکھیں ہے نا علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے انہوں نے شرح تلمیذی کے اندر میں ایک مطالعے کے بارے میں صاف وضاحت کیا ہے، یہ جو چیز ہے جیسے میں نے بتا رہا اس اسلامی ریاست کو دیکھا جائے گا، ایک بار انہوں نے اس کو وضاحت کیا، اصل اسلامی ریاست کو دیکھا جائے گا، ہاں ریاست کو دیکھا جائے گا۔ ابھی تو ریاست اسلامی جو ہے کمیونٹی ہے امریکن کے آخری حد تک پہنچ چکی ہے، جی جی اور جہاں پر یعنی انسانی آبادی اتنا پھیل چکے، مسلمانوں کی جو آبادی ہیں یعنی دن اور رات کا فرق ہو جاتا ہے، جی ہے نا، اس میں تو بالکل ہے اختلاف نہیں ہے، کیسے چل سکتا ہے۔ اچھا، اور اسی کے سوا آپ دیکھیں ہندوستان کے علماء حنفی فقہ کا زیادہ جانے والے ہیں، کیا پاکستان کے اعلان پر انڈیا کے علماء فالو کرتے ہیں؟ جی مفتی صاحب اسی سوال کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہمیں دین سیکھنا ہے وہ علماء کے عمل سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی 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 بالکل۔ تو ہندوستان پاکستان کے جو علماء ہیں آج کل بڑے بڑے علماء، مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم آج کل لندن میں ہیں، شیخ عثمانی صاحب ہیں، مفتی یونس صاحب، ان ہمارے علماء مشائخ کا ہندوستان پاکستان میں آج کیا عمل ہے؟ کیا وہ اختلاف مطالعے پہ چلتے ہیں یا بالکل نہیں چلتے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اصل بات کیا ہے رویت ہلاک امر انڈیا پاکستان میں، ساؤتھ افریقہ میں، وہاں کے علماء بہت علماء ہے، جید علماء ہیں، مضبوط علماء ہیں، جی وہ لوگ سہولت پسند لوگ نہیں، خود عمل کر کے خود کوشش کرنا، حقائق کو امت کو قوم کے اندر میں حق اور صحیح چیز کو پہنچانے کا ان کے اندر ایک جذبے ہے، جی جیسے ہمارے انگلینڈ کے علماء کی طرح نہیں، جی ہمارے انگلینڈ کے علماء میں کیا ہی لوگ ہیں مجوزی سہولت پسندی عوام کی طرح ہے، یہ اسی وجہ یہاں یہ جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے۔ تو وہاں کے ہمارے جو بزرگ علماء کیا کرتے ہیں اپنے ملکوں میں انہوں نے باقاعدہ شرعی شرائط ہے، قرآن و سنت اور فقہا کے اقوال، صحابہ کی کرام کے اقوال کو سامنے رکھ کر باقاعدہ انہوں نے شرعی ضابطے کو مرتب کیا، پہلا سب سے نمبر 1 طریقہ ان کا، جی اس طریقے کو مرتب کرنے کے بعد اس پر امت یعنی اس علماء بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تمام چیزیں طے کرنے کے بعد
ان کے ملکوں میں آپ جا کے دیں گے، پاکستان میں باقاعدہ نظم کے ساتھ باقاعدہ شرعی رویت ہلال کمیٹی کو قائم کی. اچھا. پاکستان میں بھی، انڈیا میں، برما میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، اور ساؤتھ افریقہ کے ملکوں میں بھی آپ جا کے دیکھیں جی. ان میں اسی طرح سے انہوں نے کوشش کر کے عمل کر دے، اس لیے پورا نظام جھگڑا نہیں ہوتا. جی. رویے کے مطابق عمل کرتا ہے. اور واقعی ان کے یہاں چاند بھی دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کے بعد اعلان کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے چاند دیکھتے ہیں تو ہزاروں لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں. بالکل. اور کسی کو سمجھانے کا کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی. جی. اور دوسرے یہ کہ ان کے پاس جو بھی آلہ ہے، ان کے بعد ٹربے ہیں، اس سے باقاعدہ اگر میڈیا والے دکھنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی دکھا دیتا، دیکھو ہم نے یہ چاند دیکھا اس لیے رمضان کر رہا ہوں، ہم نے یہ چاند دیکھا اس لیے ہم عید کر رہا ہوں. پوری شہر کو، پورے ملک کو انہوں نے یعنی ٹی وی کے ذریعے سے بھی چاند کو دکھا دے رہی ہے. آپ جا کے یعنی سعودیہ میں جا کے دیکھیں اس کے بنسبت وہاں پہ سب سے اعلیٰ، سب سے ماڈرن جو سائنس کی چیزیں موجود ہیں. جی. بڑے بڑے دوربین ان کے پاس سب کچھ موجود ہیں. اسی تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود چاند دیکھنے کا ایک دفعہ دکھایا، کبھی نہیں دکھا دی. کیوں؟ ہے ہی نہیں، اعلان ہو جاتی ہے. جی. اگر دکھائے گا تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہے. جی. مفتی صاحب آگے پھر اب اس آپ کی ماشاءاللہ اس تفصیل سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. ہمارے علماء مشائخ جب ہندوستان پاکستان میں ہیں تو وہ اپنا چاند دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ حجاز المقدس میں جاتے ہیں، حرمین میں جاتے ہیں، تو وہاں کا چاند دیکھ کر حج اور عمرہ کرتے ہیں. ظاہر ہاں یہی مسئلہ ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا اس سے کیا ہے، یہ اس میں مسئلہ کیا ہے، اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ شریعت میں دوسرے قاضی و قضات کا ایک اصول آتا ہے. اچھا. قاضی و قضات، اس لیے اس بارے میں ویسے تو ہمارے علماء میں مفتی نظام الدین صاحب ہیں، دارالعلوم دیوبند کے مفتی سے صدر مفتی تھے، انہوں نے بھی اس پر فتویٰ دے چکے ہیں. اور اس سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر جواب دے چکے ہیں. اسی طریقے مفتی سعید صاحب پارمپوری نے بھی تحفۃ المعین شرح تلمیذی کے اندر میں بھی انہوں نے جلد نمبر 3 کے اندر میں یہ آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کا پورے جواب دے چکے ہیں. سعودیہ میں اردو میں رہنے والوں کے لیے سعودیہ کا اعلان، سعودیہ میں جب رہیں گے ان کے اعلان پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک. مجبوری ہے. جی. اس لیے اس اردو میں رہنے والوں کے لیے یہ مجبوری ہے، اس لیے وہاں پر تو اسی طرح عمل کیا جائے گا. اسی کے ساتھ رمضان کریں، اسی کے اعلان کے مطابق حج کریں، عیدائیں کریں. میں بھی جاؤں گا، میں وہی کروں گا. آپ بھی جائیں گے، آپ اس کے اعلان کے مطابق حج کریں گے. جی. لیکن سعودیہ سے باہر جو پوری دنیا ہے اس کا مفتی سعید صاحب پارمپوری فرماتے اس کا سعودیہ سے اعلان اور ان کے یعنی فیصلے سے کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ سعودیہ کی حکومت، سعودی کے بادشاہ کو یہ نہیں اعلان نہیں کرتے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا یعنی خلیفہ ہوں. تو کبھی نہیں کہا انہوں نے نہیں کہا ہے نا. اسی طریقے سے سعودیہ کا جو بادشاہ کو پورے امت مسلمان کا خلیفہ نہیں ہے تو ان کی طرف سے متعین کیا جو قاضی ہے کیسے پوری دنیا کا ان کا فیصلہ پوری دنیا کے لیے چلے گا؟ نہیں چلے. اور اسی طریقے سے قاضی و قضار کے مسئلے میں البدائع صناعی ہے، اس کے بدائع صناعی، اسی طریقے سے فضل القدیر، اسی طرح شامی، بہت سے فقہی کتابوں، عربی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک قاضی کو گورنمنٹ کی طرف سے جیسے متعین کیا جائے گا اس گورنمنٹ کا جو فیصلہ اس کے حدود میں بھی نافذ ہوگا. جیسا کہ یہ قاضی و قضا جو سپریم کورٹ ریاض سے فیصلہ کرتا ہے جو سعودی کا ہے، سعودی کے اندر تو ان کا چل جائے گا، باقی ان کا نہیں چلے گا. اور جس قاضی کو بیٹھایا کسی شہر کے لیے اور شہر کا قاضی ایک شہر کے لیے بھی ان کا فیصلہ نافذ ہوگا، پورے ملک کے نہیں ہوگا. ایک محلہ کا قاضی ایک محلے کے لیے بھی نافذ ہوگا، پورے ملک پورے شہر کے لیے ان کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. اچھا. یہ شریف اصول ہے. بہت سے اس بات کو بہت سے علماء اس شریف یعنی قاضی و قضات کا اصول کو وہ لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ جانتے، اس لیے یہ آسانی یہ جواب دے دیتے ہیں. جی مفتی صاحب جزاک اللہ، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جس کا آپ نے جواب دیا. اچھا مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں. مکہ میں جو رویت ہلال ہے کیا قرآن و حدیث میں یا فقہ کی کتابوں میں یا اماموں کا کوئی ایسا قول ہے کہ بھئی مکہ کی رویت پوری عالم اسلام پر نافذ ہو جائے؟ اس کا دیکھنا ہو تو بلکہ اس کے بالعکس نظر آتا ہے. آپ صحیح مسلم شریف میں چلے جائیے. قرائد رحمہ اللہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے، صحیح مسلم شریف کی روایت صحیح حدیث ہے، اس میں یہ آ گیا ہے کہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت ہے دمشق میں ہے، سیریا میں ہے نا، ملک شام میں ہے، وہاں پر چاند کو دیکھا گیا. اور انہوں نے آ کر پھر مدینے میں پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کزن بھائی بھی ہے اور صحابی رسول ہے، ان کو یہ خبر دی، یہ بتائے تو انہوں نے
کہا کہ کیا تم نے دیکھا؟ تو حضرت قرہ رحمہ نے فرمایا میں دمشق میں تھا، نعم میں نے بھی دیکھا، ورعا الناس اور لوگوں نے بھی دیکھا، یعنی جمع غفی ہے جی بہت سے لوگوں نے بھی دیکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے رمضان کا شروع کروایا، اور پھر تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو کہا کہ یہ تمہارے لیے اس کا ہے، لیکن ہم نے مدینہ میں کوشش کیا، ہم نے تو یہاں پہ حجاز مقدس میں نہ کوئی چیز پایا ہے، اس لیے ہم نے 30 دن مکمل کیا۔ اچھا تو اس لیے کیا پتا چلا یعنی حجاز مقدس یعنی مقام مدینہ سعودی بھی سیریا سے ایک دن بعد میں شروع ہوا۔ اچھا تبھی آپ جا کے دیکھیں سعودیہ ہر مہینہ ہر رمضان اور عید پوری دنیا میں ایک دن یا 2 دن مقدم کر لے اعلان ہو جاتی ہے۔ جی جی یہ ہے صحابہ کے دور کے جو ہونے والی واقعات کے بالکل خلاف آ رہا ہے، خلاف بات آ رہی تو اس لیے قرآن اور سنت میں شریعہ میں کوئی ایسی ثبوت نہیں ہے سعودی جو بھی اعلان کریں وہاں کا کرو۔ شریعہ کا حکم ہے یسألونک عن اہلہ، قرآن صاف فرما رہا ہے، جی سوموا رؤیتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جی اس لیے اگر سعودیہ جو بھی اعلان کرے گا اس پر عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن و حدیث کے عقیدے سے خلاف میں جا رہے، اپنے عقیدہ اپنے نظریہ کو بدلنا چینج کرنا پڑے گا، اچھا ورنہ یہ بھی نئی چیز امت کے اندر میں لایا ہے، یہ بھی ایک قسم کا بدعت ہے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ جی تو مفتی صاحب اب تک جو آپ نے باتیں بتائیں اس کا میں خلاصہ جو میں سمجھاؤں وہ آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک کہ چاند کا دیکھنا ضروری ہے آنکھ سے، آج تک یعنی علماء اسلام نے رؤیت کا مطلب کچھ اور نہیں لیا، اس کا مطلب ہے آنکھ سے دیکھنا، نمبر بالکل اس لیے یہ صحیح محقق رؤیت بصری، جی محقق صحیح یعنی صحیح انداز میں دیکھنا، محقق یعنی تحقیق شدہ ہو، ایسے کسی نے کہہ دیا مان لیا، ایسا نہیں۔ رؤیت بصری یعنی ننگی آنکھوں سے دیکھنا، وہ صحیح پیمانے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ جیسا ایک آدمی 2 آدمی نے کہہ دیا مان لے، یعنی پاسبل نہیں ہے پھر بھی مانے، ایسے نہیں، باقاعدہ ہے جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں سوموا رؤیتی جمع کا سکھایا، یرا الناس لوگ دیکھیں، ہے نا، ایسے الفاظ۔ اس لیے حنفی علماء نے فقہا نے جمع کفی کو شرط کیا ہے۔ اگر ہے مطلع صاف ہے، بالکل آسمان کریہ ہو، صاف ہو، اس پہ مفتی صاحب جمع کفی پہ بات کرتے ہیں، چاند دکھنا یہ بھی ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اگر ہے چاند ہے اور 2 دن آدمی آ کے کہہ دیں کہ میں نے چاند دیکھا، 5-6 آدمی کہہ دیں تو فقہا کہہ دیا کہ ایسی شہادت کو نہیں مانا جائے گا، مانیں گے تو امت میں انتشار و اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ مفتی صاحب اس پہ جمع غفیر پر بھی بات کرتے ہیں۔ دوسری چیز مفتی صاحب آپ نے یہ کہی کہ ہمارے علماء جو مشائخ ہیں ان کے یہاں اپنا چاند کا نظام ہے، ٹھیک ہے، بالکل، چاہے بے شک فاصلہ کتنا ہی کم ہو، جیسے ہم کراچی بمبئی کو دیکھتے ہیں تو قریب شہر ہے، لاہور دلی قریب شہر ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود علماء اپنا نظام ہے ان کا اس کا اور وہ سارا اپنا نظام اس پر چلتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب یہ علماء حج پر جاتے ہیں تو وہاں پہ حج اور عمرہ سعودی قضا کی وجہ کی اس پہ کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس قضا کا عمل کے اندر رہتے ہیں، اس لیے ان کے فیصلہ کو مانا جائے گا۔ بالکل۔ چوتھی بات مفتی صاحب نے یہ بتائی کہ مکہ کی رؤیت ہلال امت پر چلنے کا کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت کو دیکھا جائے تو اس کے بالکل برخلاف۔ صحابہ کے دور کی زندگی کو جا کے دیکھیں تو یعنی حجاز مقدس سعودی جہاں ہے وہاں تو دوسرے ملکوں کے بھی بعض کے دن میں وہ چاند نظر آتا ہے۔ اچھا، اب مفتی صاحب آتے ہیں آپ کی 3-4 سعودی رؤیت ہلال کے نظام کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک جمع غفیر کے بارے میں مفتی صاحب آپ نے ایک کتابچہ لکھا ہے چھوٹا، ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب سعودی رؤیت ہلال کا سسٹم ہے، آپ جانتے ہیں، بہت سالوں سے آپ تعارف ہے، اس کے بارے میں آپ بات کیجئے کہ اس میں کیا مشکلات ہیں اور کیا پرابلمز ہیں اس کے اندر، اس کا ہمیں ذرا۔ مشکلات یہ ہے کہ اصل میں وہ کہتے ہیں 29 دن ہو گیا ہے چاند کا جو اعلان کر لیتے ہیں، چاند دیکھنے کا حکم دیتے ہیں، وہ حکم بھی عام طور پر کب دیتے ہیں؟ یعنی رمضان کے لیے، عیدین کے لیے، جی ہے نا، باقی مہینوں میں تو ان کا سسٹم کسی کو کچھ پتا ہی نہیں۔ ایک سیکنڈ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اس وقت، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب رمضان عیدین کے علاوہ ان کے یہاں چاند دیکھنے کے سسٹم نہیں ہے؟ رسم اور رواج ایسے وہ کیا کرتے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں۔ جیسے مفتی صاحب محرم کا، سوری میں آپ کی بات اس وقت کی یہ بہت امپورٹنٹ لگتا ہے، فرض کیجئے کہ میں محرم کا مہینہ ہے تو محرم میں 10 محرم کا یعنی 9 اور 10 کا روزے رکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محرم کیا وہ چاند دیکھ کر اعلان نہیں کرتے؟ نہیں، وہ ام قرہ بھی ان کا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور دوسرے جو آپ نے شروع میں بات بتائی تھی کہ ایام بیس کے روزے ہیں 13، 14، 15 سب ہے، یہ تمام چیزوں میں ہمیں حرج پڑتا ہے۔ اچھا، تو یعنی کہ اگر کوئی آدمی سعودی عرب کے کہنے پر چلنا چاہے سارا سال تو وہاں پہ نہیں چل سکتا، یعنی سوائے ان چند مہینوں کے علاوہ؟ سعودیہ کے پورے سال کا نظام بھی گڑبڑ ہے، اس لیے ہم ہیں 2-3 مہینہ میں کسی مہینے ہم نہیں چل سکتے ان کے ساتھ۔ اچھا، کیونکہ وہ ان کا نظام بھی شرعی قرآن سنت کے مطابق شریعت محقق رؤیت بصری پہ وہ چلتا نہیں ہے۔
کہ ان کا نظام بھی باقاعدہ، جیسا کہ مفتی سعید صاحب پارمپوری فرما رہی ہے، ان کا نظام بھی بدل دیا 1972 سے، 1972 سے بدل دیا 1972 سے تو بدل دیا، لیکن پوری دنیا پر اتنا انہوں نے فورس نہیں کیا۔ 1985 کے اندر میں میرے باقاعدہ یہ شیخ بن باز رحم اللہ، جو سعودی کے مفتی اعظم نے، یہ ان کے ہاتھوں سے ہمارے جو ہے علماء کو ملی ہے، اس کے اندر باقاعدہ 1985 میں آخری 6 اجلاس ہوا، اس میں یعنی شیخ بن باز اکیلے مفتی ہے، وہ نابینا ہے، ان کو انہوں نے بیٹھا دیا، لیکن باقی جتنے ایک بھی عالم نہیں اس اجلاس میں، سب کے سب ہے یہ گورنمنٹ کے جو ہے منسٹر وغیرہ ہیں مختلف ممالک کا، اس میں ملیشیا بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، ترکی بھی ہے، ٹونس بھی ہے، جزائر ہے، سعودی ہے، عراق ہے، قطر ہے، کویت ہے نا، امارات اردن ہے، بحرائن ہے، سودان ہے، ان تمام ممالک کو بلا کے ان سے انہوں نے دستخط کروایا، ان تمام دستخط میرے پاس موجود ہے۔ اچھا، ان تمام منسٹر نے، اس میں کوئی عالم نہیں شیخ بن باز کے سوا، اور سب کو انہوں نے دستخط کر اس باب یونٹی کیا، یعنی ان کا نا یعنی چاند کی پیدائش پر اعلان ہو جائے گا، یعنی ان کا وہ کہنا چاہتے ہم پہلے اعلان کریں گے، ہمارے اعلان کے مطابق آپ لوگ اپنے ملکوں میں فالو کرو، اور دوسرے ملکوں کے جو ہے منسٹر نے سعودی کی گورنمنٹ کی اس بات کو انہیں تائید کر کے راضی خوشی سے انہوں نے اس میں دستخط کر لیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد 1985 سے یہ دنیا میں کافی انہوں نے فورس کرنا شروع کیا۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں بعض لوگ جو ہے اس میں بعض لوگ کہتے ہیں، آپ بات صحیح ہے، چاہے یہ تو گورنمنٹ کا یعنی تجارت کے لیے کرتے ہیں، ان کے بزنس کے لیے، اور گورنمنٹ کے یعنی رسم و رواج کے لیے کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں، تو میں کہنے کا مطلب اس آپ کاغذ کے اندر میں میرے پاس موجود ہے نا، اس کے اندر میں باقاعدہ لکھا ہے ان کے شرائع، اس میں ایک بار یہ لکھا ہے فی توحید کلمۃ المسلمین فی شہورہم و اعیادہم، ہم نے یہ جو اجلاس ہے یہ ام القری کیلنڈر کو نافذ کرنے کے سلسلے میں تمام ملکوں کے جو منسٹر کو بلایا گیا ہے، اس میں مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے اس ایک بات پر متفق کرنے کے لیے، ان کے ہر مہینے کو ایک ہی بنانے کے لیے، وہ آیاد ہیں ان کے دونوں عیدوں کو بھی ہم ساتھ کرانے کے لیے۔ نہیں، ایسا تو یعنی کہ عملی طور پہ تو مفتی صاحب ایسا ہو نہیں سکتا، ساری دنیا میں تو دن مختلف ہی ہوں گے۔ ہاں بہتر صحیح ہے، اس لیے آج جو کہہ رہا ہے یہی بات مفتی سعید صاحب پارمپوری نے فرمایا، مثلا چند کا تو سورج کی طرح نہیں ہے نا، کبھی کبھی ہے نیوزی لینڈ، کبھی یہ ہے آسٹریلیا سے پہلا نظر آ جاتا ہے، کبھی ساؤتھ افریقہ سے پہلا نظر آ جاتا ہے، کبھی سوال امریکہ چیلی سے پہلا نظر آ جاتا ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے یہاں پر، جی ٹھیک ہے، یعنی کہ میں ٹائم دیکھ رہا تھا، کوالالمپور ملیشیا جو ہے وہ مکہ سے 5 گھنٹے آگے ہے، آسٹریلیا مکہ سے 7 گھنٹے آگے ہے، بالکل۔ تو کیا ہم عملاً یہ کہہ نہیں سکتے کہ مکہ کا نظام ہم کیسے چلائیں؟ یعنی کہ جب مکہ میں اگر جب سورج غروب ہوگا، مغرب کا ٹائم ہوگا، تو آسٹریلیا کے لوگ تو آدھی رات گزار کے سو چکے ہوں گے اس وقت تک، تو کیا ہم کو اٹھا کے خبر دیں؟ یہ کیسے؟ یہ تو ایک طرح سے عملاً بھی یہ چیز ناممکن ہے۔ نہیں ناممکن، لیکن انہوں نے یہی ہے نا، اس لیے یہ بات واضح کر دیا ہے جی مفتی سعید صاحب پارمپوری نے تحفۃ العلمائی شرح تلمیذی 57 پیج میں، اور دنیا کے وہ مسلمان جو سہولت پسند ہے، جو سعودیہ کا اتباع کرتے ہیں، کیونکہ پہلے سے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان دن رمضان یا عید ہے، مگر افریقہ اور امریکہ میں جہاں غروب آفتاب سعودیہ سے گھنٹوں بعد ہوتا ہے، عام طور پر سعودیہ کا چاند نظر نہیں آتا، بلکہ کبھی پوری دورے کے میں بھی یہ چاند نظر نہیں آتا، دوسرے دن نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ مشکلات ہیں جی، اور اس لیے، اور اسی طریقے سے شیخ ابن تیمیہ رحم اللہ جی ہے نا، انہوں نے اپنے مجموعہ الفتوا، ان کے فتوا ہے 13 نمبر جن نمبر 13 پیج نمبر 62 کے اندر میں یہ بات کو انہوں نے وضاحت کیا ہے۔ جی، جب چاند ہے جیسے مشرق میں جہاں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو مغرب میں ان کے جو ویسٹ کنٹریز ہے زیادہ آسانی کے ساتھ نظر آ جائے گا، یعنی کہ جو ملک مغرب کی طرف ہے ان میں چاند زیادہ آسانی سے نظر آتا ہے۔ مثال جو ملیشیا انڈونیشیا میں نظر آیا ہے، تو انڈیا پاکستان سعودی وغیرہ ہے نا، افریقہ کو تو آسانی سے، اس سے بھی آسانی سے نظر آئے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، کئی گھنٹوں کے بعد سورج غروب ہوا ہے تو سورج کی جو روشنی سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور ان کے چاند کی مدت بھی بڑھ جاتی ہے، تو روشنی بھی بڑھ جائے گا، ان کا باڈی بھی موٹا ہو جائے گا۔ جی صحیح۔ تو اس لیے شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں جیسے مشرق میں چاند ہو جائے تو مغرب میں لازمی، مشرق میں چاند ہو گیا ہے تو مغرب والے بھی قبول کر لیا جائے، یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، حقیقت اگر سعودی چاند نظر آتا ہے تو اس کے بعد کہیں 20 ممالک ہیں، کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا وہاں کے مسلمان آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں؟ یعنی شام میں، عمان میں، کہیں نظر نہیں آتا، یہاں کے پورے افریقہ کو نظر نہیں آتا، وہاں پر بھی آسمان بالکل صاف ہے،
جی صحیح ہے بات صحیح. اچھا مفتی صاحب یہ آپ نے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر علمی نقطہ نظر سے آپ نے بڑی اس پہ روشنی ڈالی. اب ایک یہاں پہ ایک جذباتی سوال ہے, بہت سے لوگ یہ جذباتی سوال ہے, ٹھیک ہے, جی 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 وہ یہ کہتے ہیں ہمیں حرمین سے محبت ہے, ہر مسلمان کو حرمین سے محبت ہونی چاہیے, فرض ہے, ایمان کا جز ہے. تو وہی کہتے ہیں کیونکہ بھائی ہمیں حرمین سے محبت ہے, حرمین کی ہر چیز ہم لیں گے, چاند بھی لیں گے ہم. اب اس بات کا کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں تم لوگوں کو حرمین سے محبت نہیں ہے, تم سعودی عرب کے پیچھے محبت ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے اندر میں تقریباً ہے 38 سے زیادہ آیتیں ایسے موجود ہیں. جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا جی اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. حرمین شریفین کو ہم ادب اور محبت کیوں کرتے ہیں؟ اپنے مرضی میں, اپنے دادا کی کہنے کی وجہ سے, نانا کی کہنے کی وجہ سے قطعا نہیں. ہمیں حرمین شریفین کا محبت اس لیے کر رہے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک. پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم کی وجہ سے ہے نا. جی جی. لہٰذا ہمیں نماز پڑھنے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا؟ تم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اللہ اس کے رسول نے حکم کرنے کی وجہ سے ہم نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. جی. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے چاند کے معاملے میں, مہینہ شروع کرنے کے معاملے میں, عید اور رمضان کرنے مکہ مدینہ نہیں فرمایا. اللہ کے رسول یہ فرمایا سومو رؤیتی وافطروا رؤیتی. تم چاند دیکھ کر رمضان کرو, چاند دیکھ کر افطار کرو, عید کرو. یسألونک عن الاہل, یہ تمام چیزیں بتا رہا ہے, ہلالیں ہیں. تو جب اللہ کے رسول نے چاند دیکھ کر روزہ کرو, چاند دیکھ کر چاند کو بنیاد بنایا, یہاں کعبہ کو بنیاد نہیں بنایا. لوگ یہ سوال کوئی ہے مکہ سعودی کو بنیاد بنائے گا, ریاض کے سپریم کورٹ کے ریاض کو بنیاد بنائیں گے, تو ہم نے ہلال کو چھوڑ دیا, چاند کو چھوڑ دیا, جس سے اللہ کے رسول کے حکم کو ہم نے نظر انداز کیا. یعنی شرعی احکامات قرآن سنت کے خلاف ہوگا. اس لیے جو لوگ قرآن مکہ سعودی میں جو کہتے ہیں اسی کے مطابق کرنا ضروری ہے, ورنہ یہ ہے ان کے ساتھ بغض ہے کہنا. یہ حقیقت میں وہ اللہ اور کے رسول کے احکام کو پس نظر کرنے کی بات کہہ رہا. اور دوسرے یہ کہ ان کی طرف سے یہ اعتراض کر رہے ہیں سعودی جیسے اعلان کرے گا وہاں سے محبت ہے ان کی طرف فالو کرو. تو میں ان حضرات کو میں پوچھتا ہوں, سعودیہ میں آپ دیکھیں رفیہ نہیں کرتے ہیں, وہاں کے امام بھی کرتے, سب کرتے ہیں, بہت سے حنبلیہ ہیں ان کے مسئلے کے مطابق صحیح کر رہے ہیں. صحیح. اور یہاں کے علماء, یہاں کے جو جمعیتیں وغیرہ, اور اس پہ بالکل نہیں کرتے, نہیں ہے نا. رفیہ نہیں کرنے بلکہ اس کے بارے میں کوئی لوگ ان کے بحث کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اس سے آ جاتے ہیں. جی ہے نا. کہنے کا مطلب وہ اپنے مسئلہ کا عمل کرتے ہیں, وہ اپنے مسئلہ کا عمل کر رہے ہیں. اسی طریقے اصل کا وقت ہے نا, ایک سائے پر سعودیہ میں اذان ہو جاتی ہے, اصل کی نماز ہو جاتی ہے. جی. اور یہاں کے ان مساجد میں جا کے دیکھیں, مغرب ہونے سے 1 گھنٹے سوا 1 گھنٹے سے پہلے ان کا اثر کی جماعت ہوتی ہے, مسلم تو سائے کے بعد, جی مسلم کے بعد ہے نا. جی جی. اور اسی طریقے سے اب بے شمار مسائل ہے سعودیہ میں جو چل رہا اسی کے مطابق نہیں چلتے. اسی طرح سعودیہ میں دیکھیں صبح شادی کا مسئلہ میں جا کے دیکھیں, وہاں 18 ڈگری پر صحیح کرتے ہیں. جی. اور یہ حضرت 18 پر نہیں کرتے, وہ یہاں پر جو 12 یا 13 پر کر رہے ہیں. جی. ہے نا. سعودیہ پر وہ خوب عمل نہیں کر رہے ہیں. صحیح. تو یعنی کہ سعودی عرب کے یہ ہر جو آپ کی بات کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے ہر ایک تو نمبر یہ کہ سعودی عرب کے ہر عمل پر یہاں پر عمل نہیں کرتے. اچھا مفتی صاحب, ایک الزام جو وفاق العلماء کے علماء پر لگایا جاتا ہے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چاند جو ہے نا, جیسے آپ نے بتایا رؤیت ہے, چاند دیکھنا ہے, چاند حساب سے نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وفاق العلماء آپ لوگ حساب پر چلتے ہیں. الزام کا مفتی صاحب کیا جواب ہے؟ کیا آپ حساب اس کا مطلب کہ ہم حساب کو بنیاد نہیں بناتے, حساب کو مدد ضرور لیتے ہیں. اچھا کیسے لیتے ہیں اس کی ذرا روشنی ڈالیے مفتی صاحب. ہاں, حساب کو بنیاد نہیں بناتے. حساب کو مدد لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاند دیکھنے سے پہلے ہمیں ہے معلومات پہلے تیاری کر دے. دنیا کے کون سے ملکوں میں چاند کے پاسبل ہے کہ نہیں ہے. اچھا. امکانی رؤیت کہاں ہے کہاں نہیں. اچھا. یہ چیزیں کو تو ہم پورے معلومات کرتے ہیں, پورے اس سے مدد کر دیا, فائدہ لیتے ہیں. اچھا. اس سے فائدہ کیوں لیا؟ لوگوں کے جھوٹے گواہوں سے, جھوٹے اعلانات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اچھا. سعودیہ, اور دوسری وجہ یہ سعودیہ خوب غلط حساب بچا رہے ہیں. حساب تو کرتے ہیں, وہ بھی حساب پر ہے. جی. ان کا حساب ہے کہ امکانی رؤیت پاسبل موم پر نہیں ہے. چاند کی پیدائش وجود پر بنایا, چاند کے دکھنے کے لائق سے 1 دن پہلے پر بنایا گیا ہے. اچھا. اس لیے اس چیز کو ہمیں وضاحت کرنے کے لیے حساب سے وہ کر رہے, تو ان کے حساب کو رد کرنے کے لیے ہم حساب کو ان کے سامنے رکھنا پڑتا ہے. اچھا. ورنہ ہمارے لیے نیچرل چیز کافی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یعنی ہمیں حساب کو اس حد تک مدد لینا کیسے جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے, اس کے بارے میں فقہاء علماء ہیں, انہوں نے وضاحت طور پر لکھا گیا ہے, بتایا گیا ہے. جیسا کہ
مفتی سعید صاحب پارمبونی نے بھی لکھا ہے تو علمائن کے اندر میں جی کچھ بےدین مسلمان سعودیہ کی رویت کو منوانے کے لیے بےدین مسلمان رویت کی جھوٹی گواہی دیتے ہیں. اچھا. بلکہ کچھ لوگ چاند پر ستہ لگاتے ہیں. بس ایسی صورت میں اگر حساب کو اس حد تک لمٹ تک مان لیا جائے کہ اگر امکانی رویت نہ ہو تو گواہی قبول نہ کی جائے، میرے ناقص رائے میں اس میں کوئی حرج نہیں، واللہ عالم بالصواب. یہ مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے. اور اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کے بارے میں وضاحت کے طور پر لکھا ہے. انہوں نے بھی یہی فرمایا، یعنی چاند کو یعنی ایک حد تک ایک لمٹ تک یعنی ہمیں مدد کے لینے کے اعتبار سے لیا جا سکتا ہے. اچھا. اسی طریقے سے احسن الفتوا کے اندر میں بھی اس قسم کے فتوا مفتی رشید افسر الدیانوی رحمۃ اللہ سے موجود ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے سوا اور دوسرے جو ہے مفتی خالد سیف الرحمانی جی جو حیدرآباد کے ہے جی انہوں نے بھی جدید فقہی مسائل کے اندر میں بڑی خوبی کے ساتھ لکھا ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ نا ان کے جدید فقہی مسائل جن نمبر 2 صفحہ نمبر 26 کے اندر میں لکھا ہے جی. البتہ فرقیاتی تحقیقات سے اس قدر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ جس تاریخ کو طلوع ہلال کا امکان نہ ہو اس دن کو رویت ہلال کی شہادت کافی تحقیق اور ناقابل تردید تعداد کی گواہی کے بغیر تسلیم نہ کی جائے، اور جس دن فنی اعتبار سے طلوع ہلال کا امکان زیادہ ہو اس دن معمولی خبر پر بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے. اچھا. تو یہ اس سے کیا پتا چلا، یعنی جس دن رویت ہونے کا امکان ہے جس علاقے میں جس شہر میں جی تو اس وقت میں تو چند لوگوں کی شہادت کو بھی ہمیں قبول کرنے میں مطلب ہے دل تخلی ہو سکتا ہے. جہاں کا امکان چاند ہے ہی نہیں ہے وہاں پر 3-4 آدمی کہہ دیا ہے تو ہمیں اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، قبول نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے یہ بات کو وضاحت کیا. اس سے مفتی حضرت مولانا یوسف الدیانوی شہید نے بھی آج کے مسائل ان کا حل کے اندر میں بھی یہی بات انہوں نے نقل کیا ہے. یہ ہماری فقہا کا قول ہے. اس سے یہ جو ہے اس حد تک مدد لینے کے سلسلے میں متقدمین علماء میں بھی متاخرین علماء میں بھی اس بات پر بہت سے علماء اس بات کی تائید ملتی ہے، لیکن کسی کے یہاں اس یعنی فلکیات کی بنیاد پر رمضان و عید کا اعلان نہیں کیا جائے گا، صرف مدد لیتے ہیں. اور اعلان اس پر ہوگا باقاعدہ محقق رویت بصری کی شہادت جمع خفی جہاں ضرورت پڑ جائے وہ چیزیں کو سامنے رکھ کر ہی فیصلہ کرے گا. اس سے پہلے چاہے فلکیات جو بھی کہیں اس کے بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں کریں گے. فیصلہ اس وقت کریں گے یہ تمام شرعی شرائط سامنے آ جائے. تو مفتی صاحب جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الزام آپ پر لگایا جاتا ہے کہ آپ حساب پر چاند کا فیصلہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا میں وہ اپنے حساب کو چھپانے کے لیے وہ لوگ ہمارے اوپر الٹا الزام لگاتے ہیں، مگر ایسا میں وہ حساب پر جر رہے ہیں. مگر جو اپنے حساب کو چھپانے کے لیے ہماری الٹا الزام لگا رہے ہیں. مگر بلکہ ان کے وسائل میں یہاں کے جو ہے نا حزب علماء وغیرہ یہ جمعیت ہے ان کے جو دیکھیں پورے 12 مہینہ رمضان و عید میں بھی انہوں نے سعودی کا اعلان کا انتظار کر لیتے ہیں جی، ورنہ باقی مہینہ ان کے بعد کہاں کا پروف ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے ان کو باقاعدہ چاند دیکھنے کا فلاں نے دکھا ہے کہاں ان کے بعد رپورٹ ہے؟ کچھ نہیں وہ بتا نہیں پاتے. ایسے ہی چپ چاپ ان مسلمانوں کو ام کلا کا کیلنڈر ہے ان کے ویب سائٹ میں لگا کر دکھا ہے یہ ہے اس کو عمل کرو. اچھا الگ الگ چیزیں ہے نا، اس لیے کہ شریعت پر وہ لوگ خود نہیں چل رہے ہیں، وہ لوگ خود حساب پر چل رہے ہیں ام کلا پر. اچھا اس لیے اپنے کیلنڈر ہے حساب دام وہ خود ہے، وہ حساب دام ہے جی. اور اپنے حساب دام ہونے کو مسلمانوں کے درمیان چھپانے کے لیے اپنی عزت کو چھپانے کے لیے کسی پر الزام لگا رہے ہیں جی. اچھا مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں. ایک سوال جو لوگ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک مسلمان جو ہے نا ایک اچھا مسلمان ہے شریعت سنت کا پابند، وہ آپ کو چاند کی شہادت دیتا ہے، آپ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، تم فراڈی ہو، اس کی شہادت کو آپ جو ہے نا رد کر دیتے ہیں. اس کی کیا بنیاد ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی تمہارے پر آگے جو ہے کوئی بات پیش کریں تو فتبین تو اس کے بارے میں تحقیق کرو. تحقیق کرنے کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے. اچھا قرآن کا فالو کرنے قرآن ہمیں اسی طریقے سے حدیث پاک میں صحابہ کی زندگی میں جا کے دیکھیں چاند جیسا کہ میں نے صحیح مسلم شریف کا آپ کو بتا دیا ہے. حضرت قرائی رحمہ اللہ وہ تو تابعین ہے، بہت بڑے نیک بزرگ ہے آدمی جی. اپنے جو ہے استاد اپنے جو بزرگ کے پاس آگے وہ خبر دے رہے ہیں سیریا میں ہم نے چاند دیکھا ہے جی. تو انہوں نے ایسے ہاں نہیں کہتے بلکہ انہوں نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، لوگوں نے بھی دیکھا ہے. پوری جائزہ لیا نا. اسی طرح صحیح مسلم میں جا کے دیکھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چاند دیکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا نہیں لگے تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ دیکھو میں نے تو ابھی دیکھا، نظر نہیں پڑی، ذرا ٹھہرو، جب ہے
آسمان صاف ہو جائے، چاند ہے زیادہ روشن نظر آ جائے تو اس کو میں بھی دیکھ لوں گا، دیکھو فوراً نہیں مانتے، تحقیق کر دیا. اور اسی طریقے سے دیکھیں ہے نا، یعنی اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ یعنی جمع غفیر شرائط ہے جی. اگر اسی طرح کا نہ ہو، آسمان صاف ہو اور ہے 3-4 آدمی آ کر گواہ کر دے دیں تو اس کو رد کر دیا جائے گا. فقہا یہی لکھ رہے ہیں، رد کر نہیں مانا جائے گا. مانیں گے تو کیا شرائط چھوٹ جائے گا. اور اسی طریقے سے اس جو 2 یا 3 آدمی جو گواہ دے رہا ہے وہ سچے مسلمان وہ ہے تو شاید ہو سکتا ہے ان کے جو ہے نظر پڑنے میں غلط فہمی ہو. اچھا یہ مفتی صاحب غلط فہمی ہو سکتا ہے یا تو جھوٹ ہو سکتا ہے، 2 میں کا ایک ہو سکتا ہے، اس کو کرا دیا جائے گا. مفتی صاحب یہ بات حضرت عطا بن ابی رباح رحم اللہ ہے نا، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، تابعین ہیں، تقریباً 300 سے زیادہ صحابہ کرام کے بعد انہوں نے علم سیکھے. حضرت عطا بن ابی رباح رحم اللہ وہ مدینہ یعنی مکہ مکرمہ کے مفتی تھے اور صحابہ کرام کو اس پر اعتماد کرتے تھے اور ان کے جو ہے فتوے کو اتباع کرتے تھے. اور حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے متعلق مصنف عبد الرزاق کے حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر میں موجود ہے. مصنف عبد الرزاق جن نمبر 4 صفحہ نمبر 130 میں ہے. حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے بعد کسی نے آج یہ سوال کیا، یعنی اگر کوئی شخص نے رمضان جو رمضان کے چاند کو دیکھ لیا ہے جی، تو ایک شخص نے، ایک آدمی نے رمضان کو چاند دیکھ لیا جی، اور چاند دیکھنے کے بعد لیکن لوگوں نے تو کسی نے نظر نہیں پڑی جی، کیا اس وقت میں اس کو روزہ شروع کیا جائے گا؟ جی، انہوں نے خود نظر پڑی ہے جی، وہ کہہ رہے میں نے چاند دیکھا لیکن لوگوں نے نظر نہیں پڑی. جی، تو حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ قال اللہ اس کو نہیں شروع نہیں کیا جائے گا، ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اچھا، الا ان یراء الناس، یہاں تک کہ لوگ بھی نظر آ جائے، یعنی جمع غفیر طلب کیا. یعنی کہ اس میں یہ ہے مفتی صاحب کہ ایک انسان سے مطلب غلطی ہو سکتی ہے، غلطی بھی غلطی ہو سکتا ہے اور اس زمانے میں تو زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا، آسمان پہ ہے نا کوئی نہ کوئی آ رہا ہے کوئی چیز، اس لیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے غلط فہمی ہوتا ہے، بعض دفعہ ہے جھوٹے بھی ہوتا ہے. اچھا، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحیح مسلم کی تو میرے زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اس کے بعد میرے ساتھ کا زمانہ صحابہ تابعین کا زمانہ، صحابہ تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا فرمایا، اس کے بعد جھوٹ کا دروازہ کھل جائے گا امت میں. جی، جھوٹ کا دروازہ کھل جائے گا. تو آپ نے فرما دیا کہ میرے زمانہ تو خیر کا زمانہ، اس کے بعد خیر کا زمانہ، اس کے بعد خیر کا زمانہ، اس کے بعد ہمارا دور کیا ہے، یہ فتنے کا دور ہے، ابھی خیر کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. جی، اور اس میں کیا ہے جھوٹ کا کھل جائے گا، آپ کو فرما رہے ہیں. جی ہے نا، لوگ ہے ایک حدیث میں کہ لوگ ہے یعنی جھوٹی بات پر بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے قسم کھا کر. ایک چیز ہو رہا ہے دنیا میں. اور اس کے سوا آپ دیکھیں، آپ الوطن سعودیہ کا اخبار کا نام ہے، سعودی نے عید کا دن پہلے حج کا دن اعلان کیا تھا، 3-4 دن کے بعد دوبارہ چینج کر دی، بدل دیا. آپ یاد ہیں؟ جی جی. اس میں پورے میڈیا ان کے پیچھے پڑ گئی. جی، آپ کیسے پہلے جو صحیح کیا تھا فلکیہ کے اعتبار سے بالکل درست اور صحیح تھا، کیسے آپ نے ہے نا ابھی ہے چند دن کے بعد بھی دوبارہ چینج کر کے لوگوں کو پریشانی کا سبب بن گیا. یہ کیسے ہوا؟ ابھی آپ کو کہاں کا شہادت ملی؟ جی، تو انہوں نے پہلے تو نہیں بتا رہی. سعودیہ میں عام طور پر چاند کی شہادت وہ لوگوں کو بتاتے بھی نہیں. جی، اگر ان پر فورس کریں گے پیچھے ہے نا دوسرے ملکوں سے میڈیا پڑ جائے تب جا کے شہادت شاہدین عند القاضی، قاضی کے بعد جج کے بعد 2 ریاض کے سپریم کورٹ میں 2 جج ملی ہے، 2 گواہ ملی ہے، 1 گواہ ملی ہے، کیوں ایسے ہی کہہ دیتا ہے. اور ان کے پیچھے بگراؤ میں کون ہے کیا ہے کوئی پتہ نہیں. اس دفعہ تو کیا ہوا، میڈیا نے آ کے گہرائی تک پڑ گئے. وہ 2 گواہ ہے دنیا میں چاند ہے ہی نہیں ہے. کون سی آنکھیں ہیں کہ اس جان کو نظر آ گیا ان کی آنکھوں سے. اچھا، تو آنکھیں اس پکڑ ہے. الوطن یہ سعودی کا اخبار ہے نا. جی جی. اس میں باقاعدہ ہجری 1425 کا ہے نا، اس کے اندر میں یہ بات لکھی ہے 2005 کا یہ جو اخبار. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ آخری انہوں نے پورے تحقیق وہ 2 شخص کو لے آیا جو گواہ ہے جس نے چاند دکھنے کی شہادت دیا. وہ گواہ سامنے آیا، اس کے بارے میں وقد وجدہما کبیرین فی سن یتجاوز عمر کل واحد منہما الثمانین. یہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے 2 شخص کو سامنے لایا گیا ہے، وہ 2 شخص اتنی عمر بڑی ہوئی ہے، ان کی عمر 80 سال سے اوپر ہے اور موٹے موٹے جو ہے موٹے چشمے لگے ہوئے ہیں. اچھا ہے نا، دور سے سڑک کے جو طرف کو اچھی طرح نظر نہیں آ سکتے. پہلی چاند کو کیسے نظر آ گیا ہلال کو. اچھا، اور اتنے نوجوان ہیں، لاکھوں کروڑوں حاجی حج میں جا رہے ہیں، 40 کروڑ ان کو نظر نہیں آیا. ان کو نظر پورے عرب میں مسلمان ہیں کروڑوں ہیں
پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان، ان کو نظر نہیں آیا یہ 80 سال سے زیادہ جو 2 بڈھے کو نظر آ گئے؟ کیسے نظر آ گیا؟ ہے نا، یہ ایسی ان کی شہادتیں ایسے ہوتی ہے. ایک ہے شہادت لینا، ایک ہے شہادت کو رگڑنا. شریعت کا تقاضے قرآن سننا حدیثوں میں آپ جا کر میں نے پہلے بتا چکا ہے. وہ کہا کہ اقوام صحابہ کی مزاج میں جا کر دیکھیں گے تو کیا پتا چلا ہے، وہ صرف شہادت نہیں لیتے بلکہ شہادت کو رگڑتے ہیں. اچھا. ایک ہے شہادت لینا تو میں نے چاند دکھا ہے مان لیا ایسے ہی جی. کیا تو کیسے ہے ان کو تو کیونکہ ان کے امر کلندر میں فٹ بنا ہوا ہے جی. ان کو کوئی نہ کوئی جھوٹا ہو سچا ہو کوئی بھی کہنے والا فون سے بھی کہنے ماننے کا ہی ہے، کیونکہ ان کے کیلنڈر کے مطابق فٹ ہو جائے. اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی اعلان کرنے کا ہے. اچھا. ان کو تو پرواہ نہیں، لیکن شریعت کا تقاضا یہ شہادت صرف لینا نہیں، شہادت کو رگڑنا بھی ہے. اچھا. ہے نا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رگڑ رہے، باقاعدہ پوچھا کیسے دکھا کیا ہے، حضرت عمر پوچھا ہے کہ تم نے دکھا، لیکن میں نے تو نہیں دکھا. جی. ہاں اسی طرح کا، اسی لیے اور فقہا نے کہا ہے نا جیسا کہ نا جمع کفی ہو اگر ایسی صورت ہو تاکہ امت میں، کیونکہ عید اور رمضان امت کو اتفاق کرنے کا معاملہ ہے. جی. اتفاق اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو اطمینان ہو. مثلا انڈیا پاکستان میں، ساؤتھ افریقہ میں جب چاند نظر آتا ہے تو لاکھوں ہزاروں لوگوں کو آسانی سے چاند نظر آ گیا، ابھی شہادت لینے کا ضرورت بھی نہیں پڑتی، ایسے چاند نظر آتا ہے. جی. یعنی کہ ابھی سعودیہ میں جا کر دیکھیں ایسی بات ابھی ہے. کتنے سال 1972 کے بعد سے آپ مجھے بتائیں سعودیہ میں رمضان اور عید کا اعلان کر دیا 29 کی تاریخ کو. جی. سعودی کے حساب سے، حالانکہ وہ 29 نہیں چاند دکھنے کا حکم دے رہا ہے، حالانکہ شرعی اعتبار وہ 28 تاریخ ہے. 28 تاریخ کو وہ چاند دیکھنے کا حکم دے رہا ہے. پھر اس کے بعد میں وہ اعلان کہہ دیتا ہے کل کو عید ہے یا رمضان ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں 10 آدمی یا 15 آدمی یا 20 آدمی نے شہادت دیا ہو، ایک سا کا مجھے بتائیے. جی. کبھی جامع کفی نہیں ہوتا، اتنا کلیئر صاف ہے. کیوں؟ وہاں چاند ہے ہی نہیں، نظر بھی نہیں آتا. یہاں تک کہ سعودی کے بڑے بڑے علماء، فلکیات کے بڑے بڑے علماء، وہ لوگ تو ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھتے بلکہ ان کے بعد بڑے بڑے دوربین ہیں. جی. ٹیلیسکوپ سے وہ لوگ دیکھنے کے باوجود نظر نہیں آتا. یہ 80 سال کا بڈھا کیسے نظر آیا؟ صحیح. صحیح. یہ تو اچھا مفتی صاحب یہاں پہ 2 سوال اور ہیں سعودی عرب کے، پھر ہم آگے چلتے ہیں کچھ اور. ایک ابھی آپ نے جو بتایا آپ کے دارالعلوم سے ندائے شاہی جو میگزین نکلتا ہے، جی اس میں یہ جنوری اس سال کے اندر مفتی زین الاسلام قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے ایک سعودی عرب کے بارے میں ہندوستان کے لیے ایک مضمون لکھا کہ سعودی عرب کی شہادت ہندوستان میں قبول نہیں ہے. جی بالکل. اچھا، یہ سعودی عرب کی شہادت ہندوستان کے بارے میں حضرت کیا ایسا کوئی فتویٰ دارالعلوم دیوبند سے ہے جو خاص برطانیہ کے لیے ہو کہ برطانیہ میں سعودی رویت قبول نہیں ہے، اور صاف لفظوں میں برطانیہ کے لیے ایسا کوئی فتویٰ ہے؟ صاف لفظوں میں نہیں، آپ کو 20 مل جائیں گے. اچھا. ہے نا، یہ ہمارے علماء کے دیوبندی علماء کی طرف سے، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھی، مظاہر سہارنپور سے اور ڈابے سے اور پاکستان کے علماء سے، گجرات کے علماء سے اور ساؤتھ افریقہ کے علماء سے بے شمار آپ کو اس فتوے مل جائیں گے. بالکل صاف برطانیہ کے بارے میں. ہاں برطانیہ کے بارے میں صاف لفظوں کے ساتھ. دارالعلوم دیوبند کا ہے نا یہ سفر کے معنی 18 تاریخ 1424 ہجری میں ہے نا مفتی حبیب الرحمن خیل آبادی، مفتی ظفیر الدین مفتاحی، مفتی قصیر الرحمن، مفتی عبداللہ، ہے نا، یہ تمام حضرات نے باقاعدہ دستخط کیا ہے. اچھا، تو یہ اس میں یہ بات لکھی ہے سہولت پسندی میں پر کے سعودیت کے رویت کے مطابق اپنے یہاں یعنی انگلینڈ میں رمضان اور عید کا اعلان کرنا درست نہیں. اگر کوئی فتویٰ بھی اس طرح کا حاصل کر لیا گیا ہے تو یہ شرعی اصول کے خلاف ہے. کبھی بھی آنکھ بند کر کے سعودیہ کی رویت پر اپنے یہاں فیصلہ نہ کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ دوسرے جو ہے یہ مفتی محمود الحسن بلند شہری، مفتی ظفیر الدین مفتاحی ہے، یہ تمام یہ دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ ہی ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ اندھی تقلید تو نہ سعودیہ کے قضاء و اعلیٰ کی جائز ہے نہ اور کسی کی درست ہے، اور اہل علم حضرات تو اس سے بہت بڑی ہی ہونی چاہیے. اچھا، ہاں یہ بات واضح ہے. تو اسی طریقے سے ہے نا تمام عالمی اسلام، صرف انڈیا پاکستان دیوبند علماء دیوبند کا بھی صدر نہیں بلکہ عالمی اسلام عرب کا بھی صدر رہے. کون ہے وہ؟ رابطہ عالم اسلامیہ کا بھی وہ صدر رہے، مفتی اعظم مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ، جو میرے استاد محترم ہیں. جی جی. ان سے بھی یہاں سے باقاعدہ برطانیہ سے خط بھیجا گیا اس سعودیہ کی چاند کے سلسلے میں. تو انہوں نے اس پر باقاعدہ جواب دیا ہے. سعودی رویت ہلا کا مسئلہ حقیقتاً ایسا نازک اور اہم ہے کہ اس کی طرف بین الاقوامی سطح پر اور ممالک اسلامیہ کے موقر اور معروف اداروں کی طرف سے اظہار خیال اور بے اطمینانی اور استجاب کا
اظہار ہونی چاہیے جی اور اس مسئلے پر پوری عالمانہ فقیحانہ ذمہ دارانہ طریقے پر توجہ کرنے کی دعوت دینی کی چاہیے. اور میں بھی جب رابطہ عالم اسلامیہ کی جو تقریر کے لیے مقام مکرم میں حاضر ہوتی تو وہاں کے علماء اور ذمہ داروں سے بھی تبادلہ خیال کی کوشش کی جائے گی. یہ علماء کر رہے ہیں. اور اسی طرح کے مفتی تقی عثمانی صاحب ایک جگہ میں یہ لکھا ہے نا, خیر کی لائی میں اہل انگلینڈ کے لیے میرے لائی میں سعودی عرب کے اعلان کے بجائے سعودی عرب کے اعلان کو بحالت موجودہ کافی سمجھنا مناسب نہیں ہے. سعودیہ کے اعلان کو کافی سمجھنا مناسب نہیں, بلکہ ان کو مطلع ہونے کی صورت میں یعنی مراکز سے رجوع کرنی چاہیے. سعودی عرب میں کہیں مرتبہ چاند کی ولادت سے پہلے ہی شہادت کو معتبر ماننے کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ احکر کی نظر میں مہر نظر ہے. اچھا. اور دوسری جگہ مفتی تقی عثمانی 1413 جو ہجری میں لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ متعدد سعودی علماء سے آخر نے گفتگو کی, وہ بھی اس مسئلے میں پریشان نظر آئے, لیکن چونکہ اس مسئلے کا تعلق مجلس القضاء الاعلیٰ سے ہے اس لیے وہ بے بس تھے, کیونکہ گورنمنٹ کا فیصلے ہے, قاضی کا فیصلہ اس کے ملک کے اندر کرنا ہی پڑے گا, اس لیے باقی علماء لوگ بے بس ہے, کچھ نہیں کر سکتے. اچھا مفتی صاحب, یہ آپ کی یہاں پہ بات کرتا ہوں ایک سیکنڈ. مفتی تقی عثمانی کے ایک فتوے پر لوگ جاتے ہیں, مفتی صاحب کی ویب سائٹ پر ہے, اور مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے, میں یہ آپ پڑھتا ہوں اردو میں. مفتی صاحب کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن ملکوں میں خود اپنے طور پر رؤیت ہلال کا انتظام نہیں, مثلا بہت سے مغربی ممالک ایسے ہیں جہاں بہت ہی شاذ و نادر چاند نظر آتا ہے کیونکہ وہاں اکثر بادل چھائے رہتے ہیں, تو دوسرے ملکوں کی رؤیت کا اعتبار کرنے پر وہ مجبور ہیں. تو وہاں اگر مسلمانوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے سعودی عرب کو اگر معیار بنایا جائے تو جائز ہے, اس کی گنجائش ہے. ان کا یہ ہے پچھلے سالوں کا, لیکن اس سے پہلے مفتی تقی صاحب کے ان کے جو ہے نا انعام الباعث شرح بخاری کی کتابیں آپ جا کے دیکھیں, ساتھ سعودی کی رویت کو انہوں نے رد کیا, اور ہم پاکستان کے لیے بھی ہم بالکل عمل نہیں کر سکتے صاحب کا. جی. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا وہاں پہ خاص طور حنفی مسلک کے لوگوں کے لیے انہوں نے نشانی کیا ہے, یعنی حنفی مسلک کا صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں. جی. وہ یہ کر کے یہ تو وہاں بدعت کے خلاف ہے, چاند نظر نہیں آتا اور جمع غفی بھی وہاں نہیں ہوتا, اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. صاحب لکھا ہے. یہ جتنے بھی ان کے پرانے فتوے ہیں پچھلے جو ہے سالوں تک ناجائز اور مناسب نہ ہونے کی فتوا دیتے رہے, لکھتے رہے, ہر ایک کو جواب دینے لگے. لیکن پچھلے چند سالوں کا انہوں نے اس موقوف میں اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے بھی, اپنے لیے بھی اور باقی مشرقی ممالک کے لیے بھی انہوں نے وہی فتوا رکھا جو پہلے تھا. اچھا. لیکن انگلینڈ کے مسلمانوں کے لیے تھوڑا انہوں نے آسانی ایزی کا جو ہے رویہ اختیار کر لیا. اچھا ہے نا, یہ مغربی ممالک کے مسلمانوں کے لیے. تو اس میں جا کر دیکھیں تو یہ یونٹی کے لیے کہہ رہا ہے, تو یونٹی کہاں کا ہوا جب ہے ان کا جس مقصد سے کہہ رہا ہے, تو ایک دو ہے کہ یعنی مقصد تو پورا نہیں ہو رہا. اچھا. اور لوگوں میں روزانہ ہے زیادہ سعودی کے رویہ کو بے چینی ہو کر پریشانی کا سبب بن رہا ہے. جی. اور دوسری وجہ ہے کہ مفتی تقی صاحب کہ یہ جو ہے کہاں ہے جہاں بادل چھائے ہوئے اس ملکوں میں کر سکتا ہے. تو ابھی سمر کا زمانہ ہے مغرب میں, ہمارے ملک میں ہمیں بادل ہے ہی نہیں آسمان میں, ابھی بھی کیوں ہم سعودی کے پیچھے بڑھ رہے ہیں. جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ یعنی سعودیہ کا جو ہے مفتی صاحب نے اتفاق کے کھادے وقتی طور پر اتفاق کا پہلو لانے کے لیے, پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہہ دور لیا ہے, لیکن اس کے بغرو میں فقہا کے کوئی ایسے صاف جو عبارت انہوں نے پیش نہیں کیا, دلیل کے طور پر پروف نہیں دیا. جی. ہے نا, جہاں پر انہوں نے پہلے جو فتوا جس میں ناجائز صحیح نہیں یا نہیں کر سکتے کہہ رہا ہے, اس میں تو تمام چیزیں انہوں نے باقاعدہ ٹھوس دلیل دیا ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک چیز جو ابھی میں نے اس عبارت کو دوبارہ پڑھا تو اس میں مفتی صاحب یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں جن ملکوں میں خود اپنے طور پہ رؤیت ہلال کا انتظام نہیں, تو برطانیہ میں تو آپ لوگ وفاق العلماء باقاعدہ نظام ہے, وفاق علماء کا نظام, تو جیسے انڈیا پاکستان میں جس طرح کا اچھی طرح نظام ہے, ساؤتھ افریقہ میں نظام ہے, وہی نظام کو لیا. اور یہاں پر جو ہے یہ وفاق علماء ہے, بہت بڑے علماء کی بڑی جماعت ہے, اور انہوں نے باقاعدہ صرف ایسے ہی نہیں بنایا, باقاعدہ شریف ثابتے کو تمام چیزیں سامنے رکھا. خود ہی برطانیہ کے موجودہ صورتحال کو دیکھ کر یہاں کے علماء نے اس پر غور و فکر کیا, چہیت علماء مفتیان کرام نے, اور ساتھ ہی اپنے انگلینڈ کے علماء ہی نہیں, باہر ملکوں سے بھی, عرب کے علماء سے بھی, یعنی مراکش وغیرہ سے بھی, ساؤتھ افریقہ سے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور مختلف جو دنیا بھر کے جو علماء ہیں, ان سے بھی جو جس سے ملاقاتیں ہوتی, یعنی فیس ٹو فیس بھی ان کے ساتھ سوالات کر کے اس کو
یعنی مضبوط بنانے کی کوشش کیا، اور خطوط کے ذریعے سے فتوا جات بھی ہمارے پاس تمام موجود ہے. تمام چیزیں ہمارے پاس تیار آنے کے بعد وفاق علماء نے شرائع کو مقرر کیا. اچھا مفتی صاحب، اب یہ کافی وقت ہو گیا، اس سے 3 آپ سے آخری سوال کروں گا میں. جی. پہلی بات یہ کہ وفاق العلماء کا نظام کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے. کس طرح چاند کا فیصلہ کرتے ہیں ہر مہینے؟ وفاق علماء کا جو نظام ہے اصل میں ہمیں تو رویت کو بنیاد بناتے ہیں. اچھا، رویت کو بناتے ہیں، یعنی ہر مہینے کے شرعی اعتبار سے 29 پر سوم رویت و افطر رویت جو حدیث پاک ہے اس پر عمل کیا جائے گا. اس لیے ہمیں مقامی طور پر یہ رویت دیکھنے کا ہمیں باقاعدہ ہر مہینے کو، صرف رمضان عید کا مسئلہ نہیں، ہر مہینے کو باقاعدہ ہم اہتمام کرتے ہیں. مقامی طور پر رویت نہ ہو تو برطانیہ کے جو مشرق جو ممالک ہے، جہاں پر ہمیں عشاء کی نماز سے پہلے لوگوں کو انگلینڈ میں ہمیں خبر دے سکیں کہ عید ہے یا رمضان ہے. اچھا، عشاء کے بعد آدھی رات گزر جائے، دوسری صبح ہو جائے، اتنا دور مغرب پر ہم چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ انگلینڈ کے مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف ہوگا. کسی کو بہت سے دور سو چکی ہے، بہت سے لوگ کام پہ جا چکی ہے، ان کے لیے عید اور رمضان کا روزہ رکھنے کا یا تو عید کرنے کا کیسے ان کو پتہ چلے؟ بیچاری صبح کو کام پر چلے جائے، یہاں تو عید ہو رہا ہے یا رمضان ہو رہی ہے. یہ بہت سی مشکلات ہے. اس لیے یہ ہے علماء ہے اپنے ملک کے اعتبار، جیسا کہ انڈیا پاکستان کے علماء اپنے ملک کے طور پر انہوں نے شرائع رکھ کر رویت ہلال کمیٹی ہے نافذ کیا جاتا ہے. اسی طریقے ہم نے بھی یہ شرائع رکھا، یعنی عشاء سے پہلے تک ہمارے پاس جو بھی خبر مل سکتی ہے. اچھا، اس میں کیا ہے، سو افریقہ کے اندر ہمیں عشاء سے پہلے تک خبریں مل جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد سو افریقہ کے بعد سمندر آ گیا، سمندر میں انسانی آبادی نہیں، چاند دیکھنے کا کوئی وجہ نہیں. اس کے بعد ہے سو امریکہ پہنچ جاتا، وہ تو دوسرے دن صبح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیر ہو ہے نا. جاتی عشاء. اس لیے ہمیں کیا ہے، عشاء سے پہلے جہاں سے خبر مل جاتا ہے وہاں سے ہمیں ہے شرعی ادب بھی ہو. اور اس میں کیا ہے، ہم دیکھتے بھی ہے کہ فلکی اعتبار سے بھی وہاں امکانی رویت بھی ہے. وہاں سے علماء سے، وہاں کے شہادت دینے والوں سے ہم ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو یعنی کہ آپ ٹی وی یا ٹویٹر یا فیس بک نہیں، ٹی وی ریڈیوز کو ہم یوز نہیں کرتے. ہم ہے ایک تو کہ ڈائریکٹ ان سے فون سے بات ہوتی ہے، اور ان سے پہلے سے بھی ہمیں رابطہ ہے کہ کل چاند دیکھنے کا دن ہے، آپ وہاں پر جو ہے تو ہمیں اطلاع کریں، ہم آپ سے فلاں ٹائم پر رابطہ کریں گے. پہلے ہمیں فکر رکھا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں کیا ہے، ان کے بعد سے تمام شہادت مل جائے تو ہم ان سے فیکس کے ذریعے سے کاغذ حاصل کرتے ہیں. تو یہ 12 مہینے کا آپ کا عمل ہے، ہر مہینے ایسے ہی کرتے ہیں؟ ہر مہینے میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہ جو آپ نے ماشاءاللہ تفصیل سے وفاق کا طریقہ کار بتایا کہ برطانیہ میں دیکھتے ہیں اور پھر برطانیہ سے مشرق میں جہاں تک آپ کو عشاء سے پہلے خبر آ جائے، یہاں کے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو. جی، اس طریقے کا یعنی کہ دنیا میں ہمارے جو دارالعلوم علماء مشائخ ہیں، انہوں نے اس کی توثیق کی ہے؟ ہاں بالکل، اس کی توثیق کی ہے. اچھا، اس کی توثیق کی ہے. پھر ہم جو کرتے ہیں، میں بتا رہا ہوں، جو بھی ہمیں پہلے تو ہمیں سو افریقہ تک ہم نہیں لیتے، ہم مورکو تک ہی رہتے تھے. جی، مورکو تک رہنے میں کبھی ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے، کبھی سعودی کے ساتھ 2 دن کا فرق ہو جاتا ہے. اچھا، تو اس سے کیا ہے، ہمیں ہے ہم انگلینڈ میں رہ رہا ہے اور بہت سی فیملی ہے، ایک ہی فیملی میں ایک ہی محلے میں ہے نا. درمیان ایک عید ہو گیا، اس کے درمیان میں کچھ عید نہیں، تیسرے دن میں دوبارہ عید. 2 دن کا فرق ہونے میں لوگوں کے لیے زیادہ پریشانی کا سبب ہے. اس لیے ہم نے دیوبند کے علماء سے اور دوسرے جو ہے افریقہ کے علماء سے، یہاں بھی علماء بیٹھے ہیں، اس پر غور کیا، فکر کیا کہ یعنی شریعت کا حدود یہ کہ چاند دیکھنا اصل ہے. جی، چاند دیکھیں تو کہیں بھی دیکھیں، ہمیں کبھی کر لینی چاہیے. تو اس لیے یہاں کے رہنے والے کمیونٹی مسلمانوں کو بھی تکلیف نہ ہو، عشاء سے پہلے تک جن ملکوں کو ہم پہنچ جاتے ہیں اس کی گنجائش کو نکالتے ہیں. تو اس کے بعد میں ہمیں یہ بات کو سامنے رکھا گیا تو سو افریقہ تک ہمیں سامنے نظر آیا. ویسے بھی سو افریقہ عام طور پر چاند کے آمد و رفع یعنی یہ سمر میں اس طرف کا ہوتا ہے. جی جی جی. تو اس لیے وہاں سے ہمیں جلدی خبر مل جاتی ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے جو سو افریقہ میں مضبوط علماء موجود ہیں. جی. اور وہاں باقاعدہ شرعی شہادت کو سامنے رکھ کر وہ لوگ کام کرتے ہیں. جی. تو اس لیے ہماری بہت سہولت مل گئی. تیسری بات یہ ہے کہ سو افریقہ مسافت کے اعتبار سے بہت دور ہے، میل ہے. جی. بہت دور، مائل کے اعتبار سے بہت دور ہے. لیکن آپ ہے یہ لونچیجو لجو ٹائمنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں مورکو سے بھی قریب ہے. ٹھیک. کیوں مورکو سے ہمیں 4 گھنٹے کا فرق ہو جائے. سو افریقہ سے ہمیں ہے نا ابھی تو کیا ہوتا ہے ہماری مغرب سے پہلے ہم اس کا خبر مل جاتی ہے. جی صحیح. یہ آسانیاں پیدا ہو. اس لیے ہم نے جہاں تک یہاں کے مسلمان کے لیے شرعی گنجائش جہاں تک ہو، اسلامی قرآن سنت کے حدود میں رہتے ہوئے جہاں تک شرعی نقطۂ نظر سے سہولت کے ساتھ آسانیاں ہیں وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں. اسی کے مطابق ہم عمل کر لیتے ہیں. اور اس کو علماء نے توصیہ بھی کیا. اس کو مطلب ہے بلکہ
خوشی کا اظہار بھی کیا۔ اچھا مفتی صاحب، اب جو ہے نا اس پہ عملی کچھ سوالوں پر آتے ہیں، 2 سوال آخری۔ جی کہ ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں انگلینڈ میں کہ بھائی اپنی مقامی مسجد کے پیچھے چلو، کوئی بھی مقامی مسجد جو بھی کری جس میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو بس اس کے پیچھے چلو، اس کے فیصلے کے پیچھے۔ کیا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا کیا یہ کیا ہے کہ مقامی مسجد کے پیچھے چلو؟ مقامی مسجد کے پیچھے یہ ہے اصل چیز ہے کہ سہولت پسندی میں لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اور ایک دو بار یہ بات مسجد قومیوں کی طرف سے چلاتی ہے۔ اچھا، یہ کسی عالم کی طرف سے ایسی بات نہیں کہتے۔ اچھا، کوئی عالم کہہ دیتا ہے تو وہ بھی مسجد قومی کی بات کو ہاں بہاں ملا کے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یعنی اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے؟ شرعی ثبوت نہیں، شرعی ثبوت تو قرآن کی آیت میں نے کہہ دیا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اللہ کو اللہ کے رسول کا جہاں پر حکم ہے واضح طور پر نظر آ جائے اس کو فالو کرو۔ جی، یہی بات ہے نا۔ جی، ابھی مقامی مسجد کا مطلب یہ کہ مقامی مسجدوں میں ہے نا، مصحف کے 2 مسجد ہیں کری میں بھی۔ جی، ایک ہے اپنے سے مطلب ہے 5 منٹ واکنگ ہے، دوسری مسجد 10 منٹ واکنگ ہے۔ اچھا، اب 5 منٹ اور زیادہ واکنگ کرنے کے خاطر آپ کیا ہے غلط دیں ایک روزہ کو اپنے فرض روزہ کو ضائع کریں گے؟ یہ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کے رسول کے خلاف ہو گیا جی، ہے نا۔ آپ 5 منٹ کا واکنگ کیا ہے، آدھا گھنٹہ کا واکنگ بھی فرض روزے کے لیے آپ قربانی دینے کی جذبے ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان ہے، ایمان والے ہیں، بلکہ ہے نا ایک طرح سے یہ ہونے کے ساتھ انتشابی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اس طریقے سے باقی جو ہے ان کو بھی سامنے بھی نرمی پہلو کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہیں۔ دعوت دینا ہماری فریضہ ہے۔ اچھا، عمل معروف نہیں منکر ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، عمل معروف نہیں منکر امت چھوڑ دیں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، اب آخری سوال جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے کہ علماء دیوبند ہمارے علماء مشائخ نے سعودی عرب کی رویت ہلال پر شک کا اظہار کیا، سیدھا سے شک کا نہیں بلکہ پہلے تو شک تھا، ابھی تو واضح غلطی کا اظہار کر دیا ہے، واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے غلط ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بات بھی سمجھ میں آتی ہے، فتویٰ بھی یہی ہے، مگر کیا کریں، ہمارا خاندان ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، دوسرے خاندان والے لوگ ہیں، مجبور ہو گئے ہم۔ تو اب جو آدمی کہتے ہیں کہ بھائی شریعت میں کوئی گنجائش ہے سعودی عرب میں چلنے میں کہ میں اپنے والدین کے ساتھ عید کر لوں، یا بیوی کے والدین کے ساتھ عید کر لوں، یا نانا نانی دادا دادی کے ساتھ عید کر لوں، ایسے لوگوں کے لیے کیا مفتی صاحب؟ اصل لوگ ہے نا یہ ذہنی عیاشی کر رہے ہیں۔ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ یعنی بہت سی چیزیں ہیں کر لیتے ہیں، نانا نانی کا کہاں پرواہ کرتا ہے، کہاں ماں باپ کا پرواہ کرتا ہے، کہاں بیوی کا پرواہ کرتا ہے، پورے سال میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، جس میں شریعت نے تو منع کیا اس میں بھی اختلاف کرتا ہے۔ جب شریعت کی چیز سامنے آ گیا تو اس میں تو غلط ہو، یونٹی کرنا ہے تو حق پر یونٹی کرو۔ اپنی بیوی ابھی غلط ہے تو بیوی کو سمجھا کر، ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو کھلانا پلانا پہنانا فرض نہیں، ان کو دین کی صحیح سمجھ تعلیم دینا بھی ان پر فرض ہے۔ ان کو سمجھا بوجھا کر تیاری کریں۔ سسرال والے نہیں جانتے ان کو جا کے دعوت دیں، جب تک اپنی دعوت کو وہ ایکسپٹ کر کے صحیح پر آنے کے لیے تیار نہ ہوتے اس دوران تک خاموشی کے ساتھ نرمی کے ساتھ اپنا فرض روزہ کو بچاتے رہیں اور دعوت دیتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خود بھی غلط کر کے ان کے ساتھ چل پڑیں۔ اچھا، قرآن مکی میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جی، تم لوگ تفرقہ مت ڈالو اور اللہ کی رسی کو تھامے رہو۔ اللہ کی رسی کا مطلب کیا ہے؟ تمام مفسرین اس پر واضح طور پر لکھا ہے، یعنی اللہ کی رسی کا مطلب اللہ کی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ قرآن سننا ہے۔ اچھا، قرآن سننا ہے اس پر بھی یونٹی کرنے کا حکم دیا۔ یونٹی یہ نہیں کہ جو بھی لوگ چاہتے اسی کو یونٹی بنا دو، یہ تو قرآن اس قسم کا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی اس طرح کا یونٹی کو اثر نہیں کرتے۔ یونٹی اس طرح کیا جاتا ہے جو قرآن سنت کے حدود کے اندر میں رہتے ہوئے قرآن سنت کے مطابق اس کو تھامے رہتے ہوئے امت یونٹی ہو جائے، یونٹی ہو، پھر اللہ کی رحمت آئے گی۔ اگر قرآن سنت کے خلاف چیز پر امت یونٹی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برکت سے محرومی ہو جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں امت کے اوپر پریشانیاں زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ میں تو بات ختم کر رہا تھا مگر یہ آخری سوال آ گیا دوست کی طرف سے۔ وہ یہ پوچھتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ وفاق العلماء کی بات سمجھ میں آتی ہے، ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، مگر میرے شہر کے اندر ہمارے دیوبندی مسلک کی جو مسجد ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ عید کرتی ہے۔ اب اگر میں عید کی نماز پڑھوں کسی دوسرے مسلک کے مسجد کے پیچھے جو کہ اہل سنت والجماعت ہے مگر دیوبندی نہیں ہے، تو وہ میرے دوست پوچھ رہا ہے کہ میں اب کیا کروں، اس مفتی صاحب سے اس مسئلے پر کیا؟ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ عید کی نماز ہے پاک فقہاء کے نزدیک سنت ہے، حنفیہ کے نزدیک یہ ہے واجب ہے، جی، روزہ رکھنا فرض ہے۔
اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 5 حدیث کی کتابوں میں، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، دارالقطنی سنن دارالقطنی میں بھی ہے نا، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک فرض روزہ کو بلا وجہ ایک فرض روزہ چھوڑ دیا ہو، رمضان کے بعد باقی پوری زندگی روزہ رکھتے رہیں، ان کے برابر کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، بس مفتی صاحب یہ جزاک اللہ خیر، یہ آخری سوال تھا مفتی صاحب، 1 گھنٹہ تقریباً میں نے آپ کا لے لیا، بات ہو گئی مفتی صاحب، جزاک اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر قائم رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔